بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد راشد اور آپ ہمیں سن رہے ہیں FM 98.6 کے پروگرام میپ یور فیوچر سے. سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس میں بیسیکلی ہم سکسیس سٹوریز کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان کی لائف کی ایکسپیرینسز کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے لسنرز کی فرمائش پہ اپنے اس پروگرام کے فارمیٹ کو تھوڑا سا چینج کیا ہے اور ایک ایسی پرسنالٹی کو ہم اپنے ساتھ اس پروگرام میں لے کے آئے ہیں جن کے لیے بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کو بلایا جائے اور ان سے جو ہے اسپیسیفک فیلڈ کے بارے میں جو کہ ایک پاکستان میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس کے بارے میں جو ہے گائیڈ لائنز لی جائیں. سامعین, ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے اگلے آنے والے چند پروگرامز کے لیے بھی جو ہیں ڈاکٹر منور صابر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ویلکم ان آور پروگرام. موسٹ پروبیبلی جو ہے آلموسٹ آپ سب ہی جو ہیں ڈاکٹر صاحب کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ PhD کی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب نے, اس کے بعد MPhil 4 ماسٹرز کیے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب نے, اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل کوئزر ہیں اور انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کر کے کوئز کمپٹیشنز جو ہیں وہ جیت چکے ہیں. اور کرنٹلی جو ہے ماشاءاللہ سے نوائے وقت میں ایز اے کالمسٹ جو ہے من کہی کے نام سے آپ ان کا کالم جو ہے وہ بھی پڑھتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. اور جو ایک بہت بڑی خصوصیت ہے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں وہ یہ ہے کہ 25 ایئرس سے یہ CSS کے جو کینڈیڈیٹس ہیں, اسٹوڈینٹس ہیں, ان کو گائیڈ کر رہے ہیں, ان کو ٹیچ کر رہے ہیں. اور ہمارے جو پروگرامز ہیں بیسیکلی ان کا بھی جو پرپز ہے وہ CSS سے ریلیٹڈ جو گائیڈ لائنس ہیں وہ پرووائڈ کرنا ہے. تو ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ بہت زیادہ لرننگ ہوگی ان پروگرامز میں. تو ہم اپنے پروگرام کو پراپرلی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈسکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں. سر, فرسٹ آف آل میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا ہی نالج نہیں ہوتا کہ بیسیکلی یہ CSS کیا ہے, PPSC کیا ہے یا PMS, یہ ایگزامز بیسیکلی ہیں کیا. دیکھیے, یہ جب یہاں پہ برطانیہ کا راج تھا ان کا انٹروڈیوس کیا ہوا یہ ایگزام ہے. اور گورا چونکہ ایک کلونیل پاور تھا تو اس نے جس طرح پولیس ہے, DMG ہے جسے ہم سادہ لفظوں میں اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر کا نام دیتے ہیں, صحیح, تو یہاں کے لوگوں پر اپنا جو ان کا راج تھا یعنی ان کا رول جو تھا اس کو اچھے طریقے سے پرولونگ کرنے کے لیے اور پوری گرپ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ایگزام انٹروڈیوس کروایا تھا. صحیح, گورا تو چلا گیا لیکن یہ پریویلیجڈ کلاس جو ایک جاب ہے CSS جسے عام لفظوں میں آپ کہتے ہیں, بیوروکریسی کہتے ہیں, وہ جاری و ساری ہے. اسے مقابلے کا امتحان بھی کہا جاتا ہے. وہ امتحان جس میں پورا پاکستان شرکت کرتا ہے اور ہر صوبے کا علیحدہ کوٹا بھی مقرر ہوتا ہے ہر علاقے کا, اس کو CSS کہتے ہیں. صحیح. اور جو صوبائی حکومتیں اپنے طور پر جس کا انعقاد کرتی ہیں اسے PCS عرف عام میں کہا جاتا ہے. صحیح, یعنی پبلک سروس کمیشن جسے آپ کہتے ہیں. لیکن جو اصل امتحان ہے اور جو باقاعدہ بغیر کسی تعطل کے ہوتا ہے اور جس میں سب سے زیادہ سیٹس ہوتی ہیں, سب سے زیادہ محکمے ہیں, اس ایگزام کو CSS کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے. صحیح, صحیح, زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ایک ایگزام سے ریلیٹڈ جو ہے انفارمیشن ہے. ہمارے سامعین کو اس معاملے میں بھی تھوڑا گائیڈ کریں کہ یہ جو ایگزام ہے یہ بیسیکلی سال کے کن دنوں میں اس کا جو ہے وہ انعقاد ہوتا ہے اور کچھ اس کی ایڈمیشنز کی ڈیٹس وغیرہ کن دنوں میں یہ جو ہے وہ آتی ہیں؟ دیکھیے, سال میں ایک دفعہ یہ ایگزام ہوتا ہے اور جنوری اور فروری, کوئی ڈسکریپنسی, کوئی قدرتی آفت نہ ہو تو جنوری اور فروری کا جو دن ہے یہ فکس ہوتے ہیں CSS کے لیے. صحیح. جسے آپ نے PMS کہا, PMS اتنا ریگولر نہیں رہا. اس سال ہوا ہے, اگلے سال پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی محکمے اسپیسیفائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. 2-3 سیٹیں ETO کی دے دیتے ہیں, کچھ پروونشل مینجمنٹ سروسز کی دے دیتے ہیں, تو وہ زیادہ یہ ریگولر نہیں ہے. اصل امتحان, مقابلے کا امتحان جو پاکستان میں ہے وہ CSS ہی ہے, جس کو لوگ اسپائر کرتے ہیں اور جس کے لیے کمپیٹ کرتے ہیں. صحیح, زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ CSS کے امتحان میں اپیئر ہونے کے بعد کون سی ایسی اسپیسیفک جو ہیں وہ فیلڈز ہیں یا ایریاز ہیں جن میں لوگوں کو ریکروٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے, سب سے ٹاپ پہ جو 3 شعبے گنے جاتے ہیں اس میں ایک پولیس کا شعبہ ہوتا ہے, ایک DMG جس کا اب نام انہوں نے بدل دیا ہوا ہے لیکن سارا اختیار وہی جو میں عام لفظوں میں بات کروں گا, DC اور اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, کمشنر وغیرہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک تیسری جاب ہے جس کو بہت پریورٹی دی جاتی ہے, اسے فورن سروس کہتے ہیں. صحیح. یعنی جو لوگ اس کے اندر ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں وہ پاکستان کے پوری دنیا میں جتنے سفارت خانے ہیں ان کو پھر وہاں پر تعینات جو ہے کیا جاتا ہے. اس کے بعد بھی
کئی شعبے ہیں جو اٹریکشن رکھتے ہیں. انکم ٹیکس کا شعبہ ہے, کسٹمز کا شعبہ ہے, کامرس اینڈ ٹریڈ ہے. تو مطلب یہ کوئی 10-12 گروپ ہوتے ہیں, اور جس کا جتنا بہتر میرٹ ہوگا, مثال کے طور پہ جو میرٹ میں پہلے نمبر پہ آئے گا اسے پوچھا جائے گا جی آپ بتائیں آپ کس گروپ میں جانا چاہتے ہیں. اور جو جتنا میرٹ میں نیچے جاتا ہے وہ پھر ظاہر ہے اس کی چوائس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور میرا خیال ہے سب سے آخر میں ڈاک خانے کا افسر لگنا اور یا ریلوے کا آفیسر لگنا, یہ پھر 2 شعبے بچتے. صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہے سی ایس ایس کے امتحان کو موسٹلی جو ہے وہ یہی دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایک بہت ہی نا وہ اچھوتی سی چیز سمجھتے ہیں, تو یہ فیکٹر جو ہے کچھ اس کے بارے میں ہمیں دیکھیے, یہ سب سے اہم اور پیچیدہ سوال ہوتا ہے. سی ایس ایس اتنا مشکل نہیں ہے جتنے دوسرے آپ کو بتاتے ہیں. صحیح. اور سی ایس ایس اتنا آسان نہیں ہوتا جس کو نا بعض اوقات کچھ اسٹوڈنٹ سمجھ لیتے ہیں. صحیح ہو گیا. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ میں ہنستا ہوں کہ یہ جو طویز دھاگے کرنے والے ہوتے ہیں یہ گھریلو مشکلات, مالی مشکلات, گھریلو ناچاکی, کاروبار میں بندش, تو وہ سی ایس ایس کا طویز کیوں نہیں دیتے؟ صحیح. اچھا دیکھیے, اس میں مثال کے طور پہ جو گرینجر ہے نا, اس کا فیئر بہت زیادہ ہوتا ہے. صحیح. جیسے جیسے ایگزام قریب آتا جائے گا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فٹس کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ملکی حالات پہ گہری نظر رکھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسی بات ہو جائے کہ ایگزام تھوڑا پوسٹ پون ہو جائے. پھر سوشل پریشر بہت لے جاتے ہیں لوگ. ابھی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ صرف اتنا اعلان کرتا ہے کہ میں اس دفعہ امتحان دے رہا ہوں, تو لوگوں کا اس سے رویہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ کر گیا تو بڑی بلا کی چیز بن جائے گا. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب اس نے سی ایس پی ہو جانا ہے تو وہ ان کا بلڈ ریلیشن بھی ہوگا, تو وہ پہلے والا نہیں رہے گا. اس امتحان کے بعد ٹریننگ کے اندر جو چیزیں سکھا دی جاتی ہیں, مثلا میں نے بہت عرصہ یہ سلسلہ بند رکھا, باضابطہ نہیں کرتا تھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر بھی ایک ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یار اس کا اسٹوڈنٹ اس کو اسٹوڈنٹ کے طور پر ہی ملے گا. لیکن جب ایک سی ایس پی بن جاتا ہے تو پھر اس میں 20, 25, 30% لوگ ہوں گے جو اسی طرح بہیو کرتے ہیں, ادروائز پھر نہ وہ اس طرح سے نہیں رہتے. اور وہ جتنا امتحان مقابلہ ٹف ہوتا ہے اور جتنا اختیار ان کو مل جاتا ہے, اب میں بھی سمجھتا ہوں, میری رائے بھی مختلف ہے کہ یہ قدرتی سی بات ہے کہ کوئی بندہ بھی ہوگا اس کے مطلب گردن میں سریا نہ سے سپرنگ ضرور آ جاتا ہے. صحیح. مطلب یہ ایگزام اور یہ ساری اس کو نوری مخلوق کہتے ہیں جی عرف عام میں, جو سی ایس پی ہو جاتا ہے نا. صحیح. مطلب یہ نوری مخلوق ہو جاتا ہے, جو پرکس, پریویلیجز, جو سٹیٹس یہ انجوائے کرتے ہیں. میں مطلب اگر پورا سچ بیان کروں, اب دیکھیں نا عمر گزر گئی اس کام میں. جس دن سول سروسز اکیڈمی میں ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, بلکہ ابھی انڈکٹ ہوتے ہیں, تو جو بڑے بڑے خاندان ہیں, مالی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں, سیاسی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں, یا خود آلریڈی بیوروکریسی کا حصہ ہوتے ہیں, تو وہاں جو لڑکے انڈکٹ ہوتے ہیں. اچھا میں یہ لڑکوں کی بات یہاں پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ پہلے یہ ایگزام اسپیسیفکلی لڑکے ہی کرتے تھے, اب لڑکیوں کا کوٹا رکھا گیا اور ان کا ٹرینڈ بڑھا. تو وہ بڑے جو مضبوط مالدار اور مضبوط گھرانے ہیں, وہاں پہ لڑکوں کا بایو ڈیٹا لے لیتے تھے اور ان سے وہ رشتہ داریاں جو ہیں وہ بناتے تھے. تو یہ ایک بڑی انٹرنل سی ریالٹی, چونکہ اس امتحان کو دینے والے, کرنے والوں کو چونکہ میرا خیال ہے بہت زیادہ جانتا ہوں, اس بنیاد پہ پھر میں یہ بات میں نے لوگوں کو. لیکن ایک بات میں بڑی مثبت کرتا چلوں, پاکستان ہے, کرپشن کا بہت شور مچتا ہے. جو آپ کے سننے والے ہیں ان کو اگر وہ بندے کا جتنا بھی ہمبل بیک گراؤنڈ ہے, مالی طور پہ مضبوط نہیں ہے, تعلقات کے حوالے سے, ایک بات میں ضرور کہوں گا اسے, ان لوگوں کو کہ یہ 99% اس میں بھرتیاں جو ہیں وہ میرٹ پہ ہوتی ہیں. زبردست. یہ اس حوالے سے یہ بڑی, میں نے ایسے لوگوں کو سی ایس پی بنتے دیکھا ہے کہ جن کے پاس فی تو درکنار, اگر آپ ان کو مبارکباد دینے گئے ہیں تو ان کے گھر پر کوئی شاید 4 کرسیاں بھی نہیں تھی کہ اس پر لوگوں کو بٹھا سکتے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی سی ایس پی آفیسر بنتے دیکھا ہے. اس حوالے سے میں سی ایس ایس کو پاکستان میں ایک ہوپ قرار دیتا ہوں, بلکہ میں یہاں تک کہا کرتا ہوں جو حکام بالا ہے کہ جو سی ایس ایس کا امتحان پورے کا پورا کلیئر کر جائے اور اس کو سیٹ نہ ملے تو اس کو سی ایس پی نہ صحیح, اس کو کسی اور شعبے, مثلا
اس کو پتا کریں کہ اس نے ایم اے کس میں کیا ہوا, اس کو اس میں وہاں سے ڈائریکٹ آپ کو نا لیکچرر بھرتی کر دینا. صحیح مطلب اس کے اندر اتنی کمپیٹنس اتنی کیپیبلٹیز ہوتی ہیں. صحیح. سامعین, یہ ہمارے پروگرام کا جو تھا ایک پہلا پارٹ تھا. اس کے بعد ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور انشاءاللہ بریک کے بعد جو ہے ہم اپنے پروگرام کو یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے. ڈیفینیٹلی جو ہے آپ اس پروگرام کو انجوائے کر رہے ہوں گے. ایک بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.